الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر قال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب المؤمن المحترف او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی ایمانی بھائیوں، دنیا میں ہمیں معاشرتی نظام چلانے کے لیے اور اجتماعی زندگی چلانے کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے معاون مددگار ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں جو وہ از خود پوری نہیں کر سکتا۔ انسان کی بہت ساری ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے کے تعاون کے ساتھ پوری ہوتی ہے، دوسرے کی مدد کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، اور اسی سے معاشرہ چلتا ہے، زندگی کا اجتماعی نظام چلتا ہے کہ ایک دوسرے کے کام آئے، فلاں کے کام آ جائیں، فلاں کام میں فلاں ماہر ہے تو فلاں کے کام میں وہ فلاں ماہر ہونے کی وجہ سے اس سے کام لیا جائے۔ تو یہ اجتماعی زندگی اور یہ نظام زندگی اور معاشرت کا اجتماعی نظام جو چلتا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ منحصر ہے، جڑا ہوا ہے، کہ ایک کی ضرورت دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، دوسرے کی ضرورت پہلے کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ دنیا میں تو بہت سارے طبقے ایسے ہیں جن کے بہت سارے مسائل ہیں، اور ہر طبقہ کسی نہ کسی مسئلے میں دوچار ہوتا ہی ہے، لیکن مزدور طبقہ اس کے الگ مسائل ہیں، اور یہ لوگ الگ مسائل سے دوچار ہیں۔ جس طرح اسلام نے دیگر شعبہ زندگی کے مسائل کو بڑی باریکی سے اور وضاحت کے ساتھ واضح کر دیا، مسئلے مسائل بتا دیے، اسی طرح اسلام نے زندگی کے کسی بھی شعبے میں ایسا نہیں رکھا کہ اس میں رہنمائی نہیں کی، بلکہ ہر شعبے میں اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی ہمیں ضرور ملتی ہے۔ آنے والا مہینہ مئی کا مہینہ ہوگا، جس میں یکم مئی کو لیبر ڈے کے نام سے اس دن کو منایا جاتا ہے، یوم مزدور کے نام سے۔ اب اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے، مزدوروں کی کیا حقوق ہے، کیا فرائض ہے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اسلام نے اس کو بیان کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس کو سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے، اسی طرح مزدوروں کے حقوق بھی بیان کیے، مزدوروں کے فرائض بھی بیان کیے، اور مزدوروں کی ذمہ داریاں بھی بیان کی ہیں۔ جس شعبے کو، جس طبقے کو دنیا کے لوگ گھٹیا شعبہ اور حقیر اور حقارت سے دیکھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ شعبہ ایسا ہے کہ جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو کر کے بتلایا،
اور مزدوری کرنے والوں کی تعریف و تحسین فرمائی اور ان کی ہمت افزائی فرمائی، کیونکہ دنیا کی رونق، دنیا کی بہار انہی لوگوں سے ہے کہ یہ جگمگاتے شہر، اونچی اونچی عمارتیں، لہلہاتے کھیت، خوبصورت باغات، صاف شفاف سڑکیں اور صاف شفاف نہریں، یہی انہی مزدوروں کے کام ہیں، اور انہی مزدوروں کی محنتوں کی وجہ سے آج ہم ان ساری نعمتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کی مرہون منت ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی خوشحالی میں، معاشرتی ترقی میں ان کا معمولی سے حصہ ہے، حالانکہ سب سے زیادہ حصے کے حقدار یہی لوگ کہلائے جاتے ہیں، لیکن آج انہی کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ یکم مئی کو مزدور ڈے کیوں منایا جاتا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، انشاءاللہ مختصر وقت میں بیان کیا جائے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملازمت کا اور مزدوری کا یہ پیشہ، یہ طبقہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حقارت کا منصب نہیں بلکہ عظمت والا، تعریف والا، عزت والا منصب اور مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ اس طور پر کہ تمام انبیاء کرام نے، تقریباً انبیاء کرام نے مزدوری کی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق سے ملتا ہے کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کے پاس تقریباً 8 سال یا 10 سال تک مزدوری کی ہے، اجرت پر کام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل، سب سے پاکیزہ عمل وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کمائے اور کھائے۔ سب سے پاکیزہ روزی، سب سے پاکیزہ عمل یہی ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے، ماں باپ کے لیے بندہ کوششیں کرتا ہے، کاوشیں کرتا ہے، تو اس کی کوششیں، محنتیں، کاوشیں اس سے افضل ہے کہ ایک امام عادل کے ساتھ 1 سال مسلسل جہاد کرنے سے افضل ہے کہ اپنے ماتحتوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اہل و عیال کے لیے بندہ حلال رزق کی تلاش کریں، حلال رزق تلاش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسا مومن بندہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہو۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کچھ نہ کچھ مزدوری کی ہے۔ جیسے داؤد علیہ السلام نے لوہے کا کام کیا ہے، زکریا علیہ السلام نے بھی مزدوری کی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریوں کو چرانے کا معاملہ تمام انبیاء سے متعلق رہا، اور میں بھی مکہ کے بکریوں کو چند قیراتوں پر چرایا کرتا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری کی ہے اور مزدوری کو پسند بھی کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ سب سے بہترین عمل اپنے ہاتھوں کی کمائی والا، سب سے پاکیزہ عمل اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اتنا بہترین مشغلہ ہے، یہ کوئی حقارت والا، ذلت والا کام نہیں، بلکہ اس طبقے کو اللہ نے اور اس کے رسول نے ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن میں جس کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں جس کا ذکر آتا ہے۔ اب مزدوروں کے حقوق سے تعلق سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے حقوق میں اولین جو بات سامنے آتی ہے وہ ان کی اجرت کے تعلق سے، تنخواہ اور مزدوری کے تعلق سے، کہ ان کو کتنی مزدوری تنخواہ دی جائے، ان کی اجرت کب دی جائے۔ غلاموں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے جن کو تمہارے ماتحت رکھا ہے یہ تمہارے مزدور بھائی ہیں، ان کا تم خیال رکھنا، اور جو تم کھاتے ہو وہی ان کو کھلانا، جو تم پہنتے ہو وہی ان کو پہنانا، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لینا، اور اگر ان سے زیادہ کام لیا جائے اور ان سے مشقت کا کام، ان کی طاقت سے زیادہ اگر ان پر ذمہ داری دے بھی دی جائے تو ان کا تعاون کرنا، ان کے ساتھ ہاتھ لگنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔
صحابہ کرام کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اگر ہم دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس بات پر عمل پیرا تھے کہ جو پہنتے وہ اپنے غلاموں کو پہناتے، جو کھاتے اپنے غلاموں کو باندیوں کو کھلاتے، جو معاملہ اپنے ساتھ ہوتا وہی معاملہ ان کے ساتھ کرتے، حالانکہ وہ غلام تھے۔ تو ان کا کیا مقام مرتبہ ہوگا جو آزادی کے ساتھ مزدوری کرتے ہو، جو غلام نہ ہو، باندی نہ ہو، تو ان کا تو اور زیادہ حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے غلام نے وہی چادر اوڑھی تھی جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوڑھی تھی۔ دو چادریں تھیں ان کے پاس، ایک اپنے غلام کو دے رکھی تھی اور خود ایک استعمال کیا کرتے تھے۔ کسی صحاب نے عرض کیا کہ اے ابو ذر، تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ وہ چادر جو تم نے اپنے غلام کو دے رکھی ہے وہ چادر لے لیتے اور اس کو جوڑا بنا کر پہن لیتے، دو چادروں کا اچھی طرح جوڑا بن جاتا ہے، اور اس غلام کو کوئی اچھی سی چادر دوسری قسم کی دے دیا کرتے تاکہ وہ بھی استعمال کریں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان صحابی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ تعلیمات ہے کہ ہم جو پہنیں اپنے غلاموں کو وہی پہنائیں، ہم جو کھائیں اپنے غلاموں کو وہی کھلائیں۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ خود جو پہنتے تھے وہی پہناتے تھے، خود جو کھاتے تھے وہی اپنے غلاموں کو کھلاتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مزدوروں کی اجرت کتنی ہونی چاہیے، اتنی اجرت ہونی چاہیے کہ اپنے افسروں کے برابر، اپنے مالکوں کے برابر ان کا خوراک اور پوشاک ہو جائے، یعنی وہ لباس اور ان کا کھان پان اس طرح ہو جائے کہ جس طرح ان کے مالکوں کا ہوا کرتا ہے، افسروں کو ہوا کرتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے۔ اور ان کے حقوق کی ادائیگی بروقت کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دی جائے، یہ اس کا حق ہے، اور ان کے ساتھ خوش اخلاقی والا معاملہ کیا جائے، ڈانٹ ڈپٹ والا، گالی گلوچ والا معاملہ نہ کیا جائے۔ جس طرح ہم اپنے بھائی کے ساتھ پیش آتے ہیں اس طرح ہم اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے مزدوروں کے ساتھ پیش آئیں اور ان کے وہی حقوق ادا کریں جو ہم اپنے حقیقی اولاد کے یا اپنے حقیقی بھائی کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنے ماتحت ملازمین، ماتحت میں مزدوروں جتنے بھی ہوتے ہیں، جو ماتحت میں ہوتے ہیں، ان کے ہم حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جب مطالعہ کیا گیا، جب ہم سیرت پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ عملی نمونہ موجود تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں سے ایک خادم تھے جو بچپن سے جوانی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کسی کام پر، میرے کسی عمل پر اور میرے کسی کام کے بگڑ جانے پر یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے جھڑکا نہیں، کبھی غصہ نہیں کیا۔ اتنے اچھے انداز میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ برتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور وہی تعلیم ہمیں بھی دی جا رہی ہے کہ ہم بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ماتحت ملازمین، اپنے ماتحت مزدوروں کے ساتھ وہ حسن سلوک والا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں، ان کے حقوق ادا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی ان کو تنخواہ دیں، اچھی مزدوری دیں، اتنا دیں کہ مالکوں اور افسروں کے برابر کم از کم ان کا خوراک اور پوشاک ہو جائے، لباس، وضاقتہ، کھانے پینے کا انداز، اوڑھنے پہننے کا انداز اور کپڑے وغیرہ، کھانے پینے کی چیزیں وہی ہو جائیں کہ جو مالکوں اور افسروں کی ہوتی ہے۔ تو یہ مزدوروں کے حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ مزدوروں کے حقوق کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جب اجرت پر رکھا، اپنے پاس مزدور رکھا، تو ما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصابرين فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ سختی والا معاملہ نہیں کروں گا، تم پر ظلم ستم نہیں کروں گا،
تم مجھے انشاءاللہ نیک و صالح ہی پاؤ گے، یہ فرمایا شعیب علیہ السلام نے۔ تو ہر ایک آدمی کا، آجر کا جسے امپلائر کہتے ہیں، اپنے مزدور کے ساتھ، اپنے ماتحت ملازمین کے ساتھ، اپنے لیبر کے ساتھ وہی معاملہ ہونا چاہیے جو شعیب علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تعلیمات دی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ معاملات کو برتا تھا، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ مزدوروں کی کیا حقوق ہے، کیا فرائض ہے، ان کو ہم جان جان کر ادا کریں، کہ ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی ان کی مزدوری ان کو دے دیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں 3 لوگوں کا دشمن ہوں گا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، مسلمان تو مسلمان ساری انسانیت پر انتہائی درجے کا رحم کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں 3 شخصوں پر یا 3 شخصوں کے ساتھ میرا دشمنی والا معاملہ ہوگا، جن میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ جس نے کسی مزدور کو ہائر کیا ہوگا، کسی مزدور کو اجرت پر رکھا ہوگا اور اس سے کام پورا لیا ہوگا اور اس کی اجرت نہیں دی ہوگی یا دینے میں ٹال مٹول کیا ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اس کا دشمن ہوں گا۔ اور میرے بھائیوں، اندازہ لگائیے کہ جس کے دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہو اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دشمنی نبھائے تو اسے جنت کیا نصیب ہو سکتی ہے؟ جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہو سکتی، یقیناً اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان حقوق کو جانیں۔ ہم اپنے گھر کے کام کے لیے، دکان کے کام کے لیے، اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے کے کام کے لیے کسی بھی مزدور کو ہائر کرتے ہیں، کسی بھی ملازم کو ہم ملازمت پر رکھتے ہیں تو ان کے حقوق ادا کریں۔ ان کے حقوق ادا کرنے میں اگر ہم کوتاہی کریں گے تو کل قیامت میں ہماری پکڑ ہوگی۔ اور ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جیسے ان کے حقوق ہیں مزدوروں کے کچھ حقوق بھی ہے، کچھ فرائض بھی ہے، ذمہ داریاں بھی ہیں۔ تو ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ امانت دار ہوں، صلاحیت والے ہوں۔ جس بندے کے اندر جو صلاحیت نہیں ہے اس سے وہ کام نہ لیا جائے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے کہ جو بندے کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے اس سے وہی کام لیا جائے۔ اب اس سے پہلے ایک بات یہ عرض کر دوں کہ یہ تو ہو گیا ملازمین کی اجرت کا معاملہ، اور اجرت کو ادا کرنے کا معاملہ، کب ادا کرے، کیسے ادا کریں، کس طرح ادا کرے، اس کا معیار کیا ہو، کتنی مقدار میں اس کی رقم ادا کی جائے، سارے چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔ اب اگر مزدور سے کچھ نقصان ہو جائے تو اس کی بھرپائی کون کرے، اس کا ذمہ دار کون ہو، اس کا ضامن کون ہو؟ تو فقہاء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں 2 چیزیں بتلائی ہیں کہ مزدور 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مزدور وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ معاملہ کام کا طے کیا جاتا ہے، معاملے کی بنیاد کام ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر درزی کو ہم کپڑا دے دیں کہ اس کپڑے کو سلوا دو، سی کر دے دو، تو اب یہ معاملہ کام کا ہوا، وقت کا نہیں ہوا، وہ وقت کا پابند نہیں بلکہ کام کا پابند ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ کپڑے کو سل کر آپ کو لوٹا دے، کام پورا کر دے۔ تو ایک تو معاملہ ہوا مزدور کے ساتھ، اس کی بنیاد ہے کام کی، معاملے کی بنیاد کام کی، جسے اجیر مشترک کہتے ہیں۔ اجیر کہتے ہیں مزدور کو، تو اجیر مشترک کہتے ہیں جس کے ساتھ بنیاد، معاملے کی بنیاد ہو کام، وقت بنیاد نہ ہو۔ اور ایک اجیر ہوتا ہے، ایک مزدور ہوتا ہے جس کے ساتھ معاملے کی بنیاد وقت ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے کہ ایک مزدور کو ہم نے اپنی مکان تعمیر کرنے کے لیے متعین کر دیا اور یہ کہا کہ صبح سے شام تک تم یہ کام کر کے اس تعمیر مکمل کرنا، تو ہم نے اس کو وقت متعین کر دیا۔ اسی طرح جو مدرس حضرات ہوتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے وقت دے دیا جاتا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک پڑھانا ہے، تو ان کے معاملے کی بنیاد وقت ہوتا ہے۔ مزدور جس کی بنیاد معاملے کی وقت ہو اسے اجیر خاص کہتے ہیں، اور جس مزدور کے ساتھ معاملے کی بنیاد کام کی ہو اسے اجیر مشترک کہتے ہیں۔ اسے یاد رکھیے کہ جس مزدور کے ساتھ معاملے کی بنیاد کام ہوتی ہے کہ فلاں ڈریس میں نے کپڑا لا کر تجھے دیا، اس کو سی کر دینا ہے، تو اس مزدور کا کام ہے
کہ وہ کام مکمل کرے، وقت کا متعین نہیں دیا، وقت کو تعین نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو ذمہ داری دی گئی کہ یہ کام پورا کرے، تو معاملے کی بنیاد وہاں پر کام ہے، جسے اجیر مشترک کہتے ہیں عربی میں۔ اور اسی طرح ایک معاملہ مزدور سے وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد وقت ہوتی ہے، جیسے کسی مزدور کو یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں مکان کو صبح سے شام تک تعمیر کرنا ہے، تو صبح سے شام تک۔ اسی طرح مدرس کو یہ طے کر دیا جائے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک تمہیں پڑھانا ہے، تو وہ اپنے کام میں اس کو پورا کرے، وقت کی قدر کرے اور وقت میں پورا کام کرے، وقت میں ٹال مٹول نہ کرے۔ تو اجیر مشترک اور اجیر خاص، اجیر مشترک جس کے ساتھ بنیاد کام کی ہو، معاملے کی بنیاد کام کی ہو، امپلائر نے ایسے لیبر کو رکھا کہ جس کی بنیاد دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا کہ کام پورا ہو جائے، اور ایک امپلائر ایسا ہے، ایک آجر، امپلائر کو آجر کہتے ہیں عربی میں، جو کام پر رکھنے والا ہے، لیبر کو اس بنیاد پر رکھا کہ وہ وقت کے اندر کام کریں، تو دونوں کے نقصان میں بھرپائی کون کرے گا؟ تو دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ اجیر مشترک کے اندر اگر کوئی نقصان ہو جائے، یعنی ہم نے کوئی کام کی ذمہ داری دی، جیسے میں نے آپ کے سامنے درزی اور ٹیلر کی مثال دی، اس سے کوئی نقصان ہو جائے تو اجیر مشترک کا نقصان اگر کوئی ہو جائے اس کے ہاتھ سے تو وہ ذمہ دار خود ہوگا، اس کی بھرپائی وہ خود کرے گا۔ جو اجیر مشترک ہوتا ہے، جس کے درمیان معاہدے کی بنیاد کام پر کی جاتی ہے، تو وہ ذمہ دار چیز کے ضائع ہونے سے، چیز کے ختم ہونے سے، سامان کے خراب ہونے کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے مزدور۔ لیکن وہ مزدور جس کے ساتھ معاملے کی بنیاد وقت کی جاتی ہے، جیسے میں نے مزدور کے مکان تعمیر کرنے کی مثال دی اور ایک مدرس کے پڑھانے کی مثال دی، اسے اجیر خاص کہتے ہیں۔ اجیر خاص سے اگر انجانے میں کوئی نقصان ارادتاً نہ ہو، جان بوجھ کر نہ ہو، انجانے میں کوئی چیز ضائع ہو جائے، تلف ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو اس کا ذمہ دار وہ نہیں ہوتا۔ تو ایک چیز یہ بتلا دی کہ نقصان ہونے پر مزدور، کون سا مزدور تاوان بھرے گا، ضامن ہوگا، سامان کے نقصان بھرے گا، اور کون سا مزدور سامان کا نقصان نہیں بھرے گا، اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحتوں کے تعلق سے فرمایا کہ ان کے حقوق ادا کرو۔ ان کے حقوق ادا کرنے میں ان کی ذمہ داری، فرائض آپ کے سامنے عرض کر دی گئی۔ اب ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اجرت پر رکھا تو دو بنیادوں پر رکھا۔ ایک تو وہ امین تھے، امانت دار تھے، دیانت دار تھے، دوسرے طاقت اور قوت والے، صلاحیت والے تھے۔ تو جب بھی ہم اپنے مزدور کو مزدوری پر رکھیں، ملازم کو ملازمت پر رکھیں، تو اس کی صلاحیت کو پرکھا جائے، اس کی قوت و طاقت کو پرکھا جائے، اس کی امانت داری کو اور دیانت داری کو پرکھا جائے۔ ان دو بنیادوں پر اگر ہم مزدور کو، ملازم کو اپنے ماتحت رکھیں گے تو یقیناً وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے والد صاحب سے، شعیب علیہ السلام سے کہا تھا کہ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا تھا کہ ابا جان موسیٰ علیہ السلام کو اجرت پر رکھ دیجئے، کیونکہ بہترین اجیر وہ ہے، مزدور وہ ہے کہ جو قوت والا بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، اور دو قوتیں، دو چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو ملازمین کا، ماتحتوں کا، مزدوروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اپنا کام کرے تو پوری ایمانداری سے کریں۔ اگر اس کا معاملہ وقت کے ساتھ طے کیا گیا ہے تو اپنے وقت کی پوری رعایت کریں، پورا وقت دیں۔ جیسے مدرس ہے تو پڑھنے والے موجود ہو یا نہ ہو، پڑھانے کا موقع ملے یا نہ ملے، اس کے باوجود بھی وقت میں حاضر ہو کر وقت میں وہاں سے نکلیں، اس سے پہلے بھی وہاں سے نہ نکلیں اور دیر سے بھی وہاں نہ پہنچیں۔ یہ امانت ہے۔ امانت صرف یہی نہیں کہ کوئی چیز آپ کے پاس رکھ دی جائے تو اس کو امانت سمجھا جائے۔ امانت یہ بھی ہے کہ آپ کو کسی چیز کا مکلف بنایا جائے، وقت کا، کام کا، تو اس وقت کو پورا انجام دے، اس کام کو پورا دل جمعی کے ساتھ انجام دے۔ یہ بھی امانت داری کے اندر آتا ہے۔ امانت داری کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح مزدوری کے تعلق سے یہ ہے، ملازمت کے تعلق سے، کہ وہ مزدوری نہ کرے، وہ ملازمت نہ کرے کہ جو حرام چیزوں پر مبنی ہو، جیسے شراب خانوں پر کام کرنا، سنیما ہال میں کام کرنا، اسی طرح بینکوں میں کام کرنا اور انشورنس کمپنیوں میں کام کرنا، بینک کی کمپنیوں سے متعلق جتنی چیزیں ان میں کام کرنا، ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔
کیونکہ جو چیز ناجائز ہوتی ہے اس کے چیزوں کا تعاون کرنا، ان کا معاون مددگار ہونا، یہ بھی خود ناجائز ہے۔ قرآن میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں پر بھی کس کی مدد نہ کرو، تعاون نہ کرو۔ تو ملازمت میں یہ بھی ضروری ہے، مزدور کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک امانت داری سے، دیانت داری سے اور قوت و صلاحیت کے ساتھ کام کرے، اور دوسرا یہ دیکھے کہ شریعت اس بات کی، اس مزدوری کی، اس کام کی اجازت دیتی بھی ہے کہ نہیں۔ اور جو یہ 1 مئی کو مزدور ڈے منایا جاتا ہے، لیبر ڈے جو منایا جاتا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ تقریباً 200 سال پہلے مزدوروں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ ان کی مزدوری مزدوروں کو پوری نہیں دی جاتی تھی، 16 گھنٹے ان سے کام لیا جاتا اور ان کی مزدوری کے مطابق ان کو اجرت نہیں دی جاتی، بلکہ 16 گھنٹے سے زیادہ کام لیا جاتا اور زیادہ وقت کام لینے کا، ایکسٹرا ٹائم کا ان کو پیسہ بھی نہیں دیا جاتا۔ بہت زیادہ ظلم و ستم کے شکار تھے مزدور۔ امریکہ اور یورپ میں انہوں نے تحریک چلائی 1800 صدی میں، 1884 میں، اور اس وقت انہوں نے تحریک چلائی، مطالبات اور قرارداد پاس کی کہ مزدور صرف 8 گھنٹے کام کریں گے، 8 گھنٹے آرام کریں گے اور 8 گھنٹے آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ یہ مطالبہ انہوں نے رکھا، لیکن سارے مطالبات رکھنے کے بعد قانونی طور سے ان کے مطالبے پورے نہیں کیے گئے۔ اسی طرح ان سے کام لیا جانے لگا اور ان پر ظلم کیا جانے لگا۔ یہ تحریک 1884 سے شروع ہوئی، 1886 میں اس کو پرامن طریقے سے احتجاج کیا گیا۔ اس تعلق سے امریکہ، یورپ وغیرہ ملکوں میں احتجاج کیا گیا، پرامن طریقے سے احتجاج کیا گیا۔ 1 مئی کو ہوا، 2 مئی کو پرامن طریقے سے ہوا، 3 مئی کو بھی پرامن طریقے سے ہوا، لیکن سرمایہ داروں کے اشارے پر، مالداروں کے اشارے پر اس وقت کی پولیس نے مزدوروں پر گولی چلا دی اندھا دھند، جو کہ پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے تھے، اور کئی ایک مزدوروں کو ہلاک کر دیا، جس کی وجہ سے اگلے دن اور انہوں نے احتجاج رکھا، جلوس نکالا پرامن طریقے سے۔ اس میں سب لوگوں کی تقاریر ہوئی۔ آخری تقریر جب چل رہی تھی اس پر فائرنگ کر دی پولیس والوں نے، یہ سرمایہ دار اور مالداروں کے اشارے پر۔ تو اس وقت ان لوگوں کا مطالبہ جاری رہا۔ اس وقت تو وہ قرارداد منظور نہیں کی گئی، لیکن 1890 سے یہ دن منایا گیا، یوم مزدور، لیبر ڈے، مزدوروں کی شہادت کے واسطے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، ان کے فرائض کے ادائیگی کے لیے کہ ان کی کیا حقوق ہے، ان کے حقوق کس طرح، وہ بھی انسان ہے۔ تو 1890 سے یہ دن کو منایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں اس دن کو 1923 سے منانا شروع کیا گیا کہ مزدور ڈے کیا ہے، اور میں نے شروع میں مزدوروں کے حقوق، مزدوروں کی ذمہ داری اور مزدوری کے فرائض بیان کر دیے۔ اسی کے تحت آتا ہے بچہ مزدوری۔ بچوں کے مزدوری لینے کے تعلق سے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کریں اور ہمارے بڑے بزرگوں کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور چھوٹوں پہ رحم کیا کہ رحم کی بہت ساری صورت شکلیں ہیں، کہ ان کو وقت پر کھانا کھلانا، اچھا پہنانا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کرنا۔ بے رحمی کیا ہے کہ ایک انسان یہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے خود کھائے، ان کو بھوکا رکھے، ان کو نہ کھانا کھلائے نہ پانی پلائے، یہ بے رحمی ہے، یہ ان پر ظلم ہے۔ اور اسلام نے بچوں کے 2 بنیادی حقوق بیان کیے ہیں، کہ ایک تو بنیادی حقوق یہ ہے کہ ان کی ضروریات زندگی کی تکمیل کرنا، یعنی ان کی کفالت کرنا، کھلانا پلانا، اچھے سے اچھا پہنانا۔ دوسری ذمہ داری ان کی، اور دوسرا حق بچوں کا یہ بیان فرمایا اسلام نے کہ ان کی تعلیم و تربیت کرنا۔ اگر کوئی بندہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرے بغیر ان کو مزدوری سے لگا لیتا ہے، جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، دکانوں پر مزدوری کرتے ہیں، ٹھیلوں پر مزدوری کرتے ہیں، مجبوری ہے، بہت زیادہ شدت وہ الگ شکل ہے کہ گھر میں باپ بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، وہی ایک چھوٹا بچہ ہے اور ماں بیوہ ہے، تو وہ شکل الگ ہے۔ لیکن بہت سارے جس کے ماں باپ موجود ہوتے ہیں، بڑے بھائی بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی دیکھا دیکھی پڑھائی سے بچنے کے لیے، اور ماں باپ خود پیسوں کی لالچ میں، کسب زر، پیسے کمانے کے لیے بچوں کو مزدوری پر لگا لیتے ہیں۔
یہ بچوں کے حق کو تلف کرنا ہے، بچوں پر ظلم کرنا ہے، بچوں کے ساتھ بے رحمی والا معاملہ کرنا ہے۔ بچوں کے ساتھ رحم کرنا کیا ہے کہ ان کی کفالت کی جائے، ان کی ضروریات زندگی کی تکمیل کی جائے، دوسرا ان کی تعلیم ان کو دی جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کی دینی تربیت کی جائے۔ آج جو بچے اسکول پڑھتے ہیں، اب جو چھٹیاں لگنے والے ہیں، بہت سارے ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ بچہ چھٹیوں میں بگڑ جائے گا، آوارہ گردی کرے گا، اس لیے کہیں پر کام کرنے لگا لیتے ہیں، کہیں پر مزدوری سے لگا دیتے ہیں، کسی دکان پر مزدور ملازم رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کے دن آسانی سے گزر جائے اور کچھ پیسہ بھی وہ کما لے۔ اور اس کا یہ اثر پڑتا ہے، اتنا خطرناک اس کی زندگی پر اثر پڑتا ہے، جب اس کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو وہ اس کے بعد پڑھائی میں مشغول نہیں ہوتا، پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا، پڑھائی سے بالکل رابطہ کٹ جاتا ہے، جس کے ذمہ دار والدین خود ہوتے ہیں کہ چند پیسوں کے لیے اور بظاہر بچوں کے بری عادتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کو دکان پر ملازم رکھ دیتے ہیں۔ اس کا الٹرنیٹ کیا ہے کہ بھئی بچے بگڑے بھی نہیں، بچوں کا وقت گزر جائے اور بچے آگے تعلیم بھی جاری رکھیں۔ اگر ہم کہیں مزدوری کرائیں گے تو بچوں کے ہاتھ میں جب پیسہ آئے گا، دیکھنے بھی یہ آیا کہ جو بچے 11-12 سال کے ہیں، 10-12 سال کے، جب ان کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو آگے وہ پڑھتے نہیں، پیسہ کمانے کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے تعلیم کو ترجیح دی ہے۔ جب غزوہ بدر میں بہت سارے مشرکین قید ہو کر آئے تو ان کو چھڑانے کا جو فدیہ طے کیا گیا، وہ پیسوں کو، مال کو نہیں طے کیا گیا۔ فدیہ کیا کہ بھئی اتنا مال دے دو، آپ آزاد ہیں، مشرکین اور قیدیوں سے کہا جاتا۔ تو اس وقت ان کا فدیہ، جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ ان کا فدیہ یہ طے پایا کہ فلاں بندہ اتنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اس کا یہی فدیہ ہے، وہ آزاد ہو جائے گا۔ حالانکہ مدینہ منورہ میں اس وقت بہت زیادہ غریبی، فاقے پر فاقے گزر رہے تھے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ترجیح نہ دیتے ہوئے تعلیم کو ترجیح دی۔ تو اسلام میں، مسلمانوں میں تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ اب یہ تعلیمی جو اوقات چھٹیاں ہیں، ہم اس کو کہیں بچوں کو مزدوری لگانے کے بجائے، کسی دکان پر اجرت پر رکھنے کے بجائے ہم مدرسے میں شریک کر دیں تاکہ وہ دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہو جائے۔ ان چھٹیوں میں کم از کم 40 دن 50 دن کا جو وقفہ ہوتا ہے، 1 مہینے کا جو وقفہ ہوتا ہے، ان دنوں میں اپنے بچوں کو مدرسے کا رخ کرا دیں، مدرسہ پہنچا دیں۔ بہت سارے مدارس ایسے ہیں کہ جو ان چھٹیوں میں ان کا خاص کورس رکھا جاتا ہے، ان میں ان کو مخصوص اوقات میں، مختصر وقت میں مختصر تعلیم، فرائض اور اس کو روشناس کیا جاتا ہے، فرائض سے، واجبات سے، اسلام سے، اللہ کی تعلیمات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کیا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچوں کو مزدوری پر لگانے کے بجائے، ٹھیلے پہ ڈھکیلنے کے بجائے، دکانوں پر اجرت پر رکھنے کے بجائے، ہم 1 مہینہ بچوں کو مدرسے بھیج دیں، وہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے سرمایہ بن جائیں گے۔ آج اگر بچے پڑھ لیں گے، تعلیم حاصل کر لیں گے، وقتی طور پر آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جب یہ بچے کچھ قابل بن جائیں گے تو اس سے زیادہ آپ کو دنیا میں نام اور پیسہ کما کر دیں گے اور آپ کے نیک نامی کا ذریعہ ہوں گے۔ جب ان کے مزدوری پر ہم بچوں کو جب لگا لیتے ہیں تو یہ ساری چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اخلاقیات سے محروم ہو جاتی ہیں، اچھے معاشیات سے محروم ہو جاتے ہیں، اچھی تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں، بڑے عہدوں اور مناصب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، چند پیسوں کے لیے اور بچے نہ بگڑیں، اس کے لیے ہم دکانوں پر جس کو لگا لیتے ہیں، اس سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو مدرسے میں بھجوا دیں۔ ان کا تعلیمی، دینی تعلیم کا جو فقدان ہے وہ بھی خلا پوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد تعلیمی سلسلہ وہ جاری رکھے گا، جس سے دنیاوی تعلیم بھی اس کو حاصل ہوگی اور آخرت کی تعلیم کا اس کے اندر شعور بیدار ہوگا، جو آگے چل کر اس کے اندر شوق پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے آج مزدور کی اہمیت، مزدوروں کی حقوق، فرائض، ذمہ داری اور 1 مئی کو جو لیبر ڈے منایا جاتا ہے، اس کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات